اسلام آباد میں حکمران اتحاد نے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے فوراً بعد چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ مرزا محمد آفریدی کو ان کے عہدوں سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس حوالے سے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے 1 درجن سے زائد اراکین سینٹ نے صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی صورت میں حکومت کا تعاون کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ اس سے پہلے فیصل واوڈا نے جے نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں انکشاف کیا تھا کہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کو ہٹانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ اردو نیوز کے مطابق حکمران اتحاد میں شامل 2 بڑی جماعتوں کے رہنماؤں نے تصدیق کی ہے کہ سنجرانی کا دھڑم تختہ کرنے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ایک لیڈر نے انکشاف کیا کہ چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کے لیے اپوزیشن جماعت تحریک انصاف کے درجن بھر سینیٹرز نے بھی حکمران اتحاد کو یقین دہانی کروائی ہے اور کہا ہے کہ اگر حکومت چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لاتی ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے بلکہ ان کے خلاف ووٹ بھی دیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ صدر عارف علوی کے ذریعے صادق سنجرانی کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ تحریک انصاف مزید ان کی سپورٹ نہیں کرے گی۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ سنجرانی کو طاقتور حلقوں کی جانب سے بھی مستعفی ہونے کا کہا گیا ہے لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ سنجرانی کے قریبی ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ انہیں اب بھی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے نہ صرف اپنی جماعت کے سینیٹر بلکہ حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کے سینیٹر کی حمایت بھی حاصل ہے جنہوں نے انہیں ساتھ دینے کی یقین دہانی کرا رکھی ہے۔ اسی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ مستعفی ہونے کے بجائے تحریک عدم اعتماد کا سامنا کیا جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صادق سنجرانی کو ہٹانے کے لیے حکمران اتحاد نے ان کے خلاف بھرپور چارج شیٹ تیار کر لی ہے۔ نون لیگ سے تعلق رکھنے والے ایک سینیٹر نے بتایا کہ چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کا حتمی فیصلہ 1.5 ماہ پہلے کر لیا گیا تھا اور اس سلسلے میں قرارداد کے لیے حکمران اتحاد کے تمام سینیٹرز کے دستخط بھی لے لیے گئے تھے لیکن پھر اس سلسلے کو روک دیا گیا۔ ان کے مطابق اب یہ معاملہ اسی وجہ سے دوبارہ شروع کیا گیا ہے کہ سنجرانی صاحب کو منتخب کرنے والی جماعت نے خود حکومت سے رابطہ کر کے کہا ہے کہ اگر حکومت عدم اعتماد لائی تو تحریک انصاف کے درجن بھر سے زائد سینیٹر عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے۔ خیال رہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے قیام کے بعد بھی صادق سنجرانی کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، تاہم صادق سنجرانی نے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف اے کی قیادت سے معاملات بہتر بنا لیے تھے۔ تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ حکمران اتحاد میں شامل ایک جماعت کی جانب سے مسلسل اصرار اور صادق سنجرانی کی مبینہ کرپشن کے ثبوت قیادت کے سامنے رکھے جانے کے بعد ان کے خلاف عدم اعتماد لانے کا حتمی فیصلہ کیا گیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔